اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں 6 جولائی کو ضلع زیارت بمقام مانگی کس فیز 3 پر ہمارے جو پہلے لیویز اہلکار ہوا کرتے تھے اب تو انہیں پولیس میں ضم کر دیا گیا ہے، انہیں ناحق شہید کیا گیا۔ ان کے جسد خاکیوں کے ساتھ لوائقین پچھلے 1 ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بمقام کوئلہ پاٹک، اب اس ایریے کا نام جو ہے وہ تمام بلوچستان کے جو سیاسی قوتیں ہیں ان کی جانب سے شہداء زیارت چوک رکھ دیا گیا ہے۔ تو یعنی شہداء زیارت چوک پر جو جسد خاکیاں موجود ہے وہ پچھلے 1 ہفتے سے اس ملک سے، اس ریاست سے، اس ریاستی اداروں سے، فارم 47 کے غلاموں سے، چاہے وہ بلوچستان کے ہو چاہے وہ وفاق کے ہو، ان سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ جہاں یہ دھرنا موجود ہے، اس دھرنے اور جو آپ کا سی ایم ہاؤس ہے بلوچستان کا اور جو کور کمانڈر آفس ہے کینٹ ہے، ان کے درمیان جو ہے 5 منٹ کا فاصلہ ہے۔ یعنی اگر حکومت واقعی میں سنجیدہ ہے تو یہ مسئلہ وہ 5 منٹ کا سفر طے کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں۔ لیکن بدبختانہ طور پہ کل جو ہے وہ ایک دوسرا بیان چلا کہ 4 دیگر افراد جو ہے وہ شابان کے ایریے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ شابان کے ایریے میں جو ریسٹ ہاؤس ہے شابان زرغون غر، یہ میرے حلقے میں ضلع ارنائی میں آتے ہیں۔ کس مانگی کا ایریا جو ہے وہ میرے حلقے میں ضلع زیارت میں آتے ہیں۔ یہ 2 مختلف ڈسٹرکٹ ہیں، لیکن یہ ایریے جو ہیں یہ بالکل کمبائن ہیں، ایک ساتھ مختلف پہاڑی ایریے جو ہے یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اس پہ بھی میرے خیال سے مذاکراتی کمیٹی نے ان کے ساتھ بات کی ہوگی کہ یہ کیسی ریاست ہے۔ ایک طرف وہ دھرنا لوائقین اور وہاں موجود مظاہرین کو بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اس احتجاج کو ختم کریں، ہم آپ کے مطالبات سنیں گے، آپ کے مطالبات حل کریں گے، اور اسی دورانیے کے درمیان ہمیں 4 شہداء مزید دیے جاتے ہیں۔ بلکہ کل کے دن جو مجھے اطلاع ملی ہے 5 شہداء کی ملی ہے۔ ایک سپین تنگی میں اب تو ایک دوسرا رواج بھی بلوچستان میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کی شروعات اور آغاز جو ہے وہ شنگل ترین کے جسد خاکی سے ہوئی۔ ایک تو ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، پھر انہیں تشدد کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، ہمیں ہماری ڈیڈ باڈی بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ضلع زیارت کے لوائقین میں سے جو ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کی 7 بہنوں میں سے ایک بہن نے باقاعدہ آ کے اس دھرنے میں اسٹیج پہ اسپیچ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اپنے بھائی کے میت کو، اس کے جسد خاکی کو بھی حاصل کرنے کے لیے 70,000 روپے دیے ہیں۔ اور دوسری طرف حلقے کا نمائندہ حکومتی منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل سہولیات فراہم کی تھی۔ تو کیا اسے سہولیات کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ ایک سنگل سیٹر یا ڈبل سیٹر گاڑی کے باڈی میں ہمارے جسد خاکیوں کو وہاں سے لایا گیا، اور جو کل کی لاشیں یا شہداء ہے یا اس سے پہلے کے شہداء ہے، اب ایک اور بھی پلانٹڈ سازش جو ہے وہ ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ایک تو ہمارے لوگوں کو اغوا کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، ہمیں ہمارے جسد خاکیوں کو حوالہ نہیں کیا جاتا ہے، اور جسد خاکی پر اس طرح کا کیمیکل، اس طرح کا تیزاب استعمال کیا جاتا ہے کہ مکمل جو شہید کی جسد خاکی ہوتی ہے، جو لاش ہوتی ہے، وہ ایسی نظر آتی ہے جیسے اسے آگ میں جلا دیا گیا ہو۔ جو کل کے شہداء ہے آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں بھی آ جائیں گی۔ میں نے خود اپنے گناہگار آنکھوں سے رات کو دھرنے میں مجھے جن کا ایک پیارا شہید ہوا ہے انہوں نے وہ تصویر دکھائی، تو آپ تصویر دیکھ کے اگر آپ کے اندر انسانیت ہو، احساس ہو، تو آپ کا دل بالکل پھٹنے کے قریب پہنچے گا۔ یعنی ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے نقطے کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے دھرنے میں ہم سیاسی باتیں تو اس وقت جو اس ملک میں چل رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہم صرف اس دھرنے کے حوالے سے، وہاں کے لوائقین کے جو مطالبات ہیں اس کے حوالے سے، اور جو حلقے کے مسائل ہے، جو مصنوعی دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے بات کریں۔ تو آج میں یہ بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیڈر کو جو بے گناہ جیل میں بند کیا گیا ہے، جس کے اوپر لاتعداد مقدمات، بوگس مقدمات بنائے گئے ہیں، جس کے علاج جو اس کا آئینی رائٹ ہے وہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ملاقات، پہلے تو وہ ایسے مجرم ہی نہیں ہے جو حقیقی
مقدمات ان کے اوپر بنائے گئے ہوں اور وہ فیکٹس اور ریالٹی کے بنیاد ان کو سزا دی گئی ہو، بلکہ ایک بوگس کیسز کے ذریعے، کیونکہ اس ملک میں جو اشرافیہ ہے، جو طاقتور حلقہ ہے، جو اس ملک میں فارم 47 بناتی ہے، جو اس ملک میں رات کو 12 بجے ڈونلڈ لو کے کہنے پہ عدالتیں کھلواتی ہے، افسوس کا مقام ہے. میں ایک جملہ اور بھی کہنا چاہتا ہوں دھرنے کے حوالے سے. یہ ایک عجیب ہی ملک ہے. رات کو 12 بجے اپنے ملک میں پرامن رجیم ختم کرنے کے لیے تو عدالتیں کھولی جاتی ہے، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے میرے حلقے کے شہدا، ان کے لوائقین، ان کی بہنیں جو شہید کر دیے گئے ہیں، وہ سٹیج پہ آ کے رو رو کر اپنے مطالبات اور اپنے مسائل اس ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو دھرنے میں اصل نمائندگی کرتے ہیں نوجوان، انہیں الٹا فورتھ شیڈول میں ڈالا جا رہا ہے یا مختلف مقدمات میں ڈالا جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں دوبارہ عمران خان کی طرف. تو عمران خان کو کیوں بند کیا گیا؟ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کی اصل بڑی وجہ جو تھی وہ آزاد خارجہ پالیسی تھی. اس میں پھر ایک پالیسی میں جو ہے وہ ایک سمندر ہوتا ہے، اس میں آپ بہت سارے نقطے، روس جانا، روس کے ساتھ سستے تیل اور سستے گندم کا معاہدہ، ایک سوچ لے کے جانا، اسی طرح چائنا کے ساتھ بائی ڈائیلوگ اس ملک کے جو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے اس میں جو ہمارا رائٹ بنتا تھا اس پہ بات کرنا، اور امریکہ کو یہ کہنا کہ ہم اپنے خطے میں یا اپنے ملک میں آپ کو اڈے دینے کے مطلب اس چیز کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کسی غیروں کی جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اپنے ملک کو جیسے ماضی میں ہم نے آگ میں دھکیلا، اس طرح آگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے ہیں. تو یہ تمام تر مراکات کو جوڑ کر عالمی اسٹیبلشمنٹ اس نقطے پہ پہنچی کہ عمران خان کو ہر صورتحال میں، ہر حال میں اس ملک کے رجیم سے انہیں ختم کرنا ہے. اس ملک پہ ایک نئی رجیم جو ان کے بوٹ پالشیں ہوں، جس طرح ہمیں نظر بھی آ رہا ہے مائن اینڈ منرل بل ہمارے بلوچستان میں، باقی دیگر صوبوں میں جس طرح فارم 47 کے غلام نمائندوں نے پاس کیا، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں. جو آپ کے ملک کا آرمی چیف ہے، جو آپ کے ملک کے طاقتور حلقے ہیں، جو آپ کے ملک کے فارم 47 کے غلام کارندے ہیں، نمائندے ہیں، تو انہوں نے اپنے رجیم کو تحفظ دینے کے لیے ان کے ساتھ آپ کے مائن اینڈ منرل بل کے تھرو جو الاٹ شدہ ایریے ہیں معاہدہ کیا ہوا ہے. تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے یہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. آزاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ آپ کو کوئی اور شخص اس ملک میں نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو دیگر اشخاص ہے، میں کسی سیاسی جماعت کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن آج جو ہمارے اوپر حالات ہے، جتنی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، جتنے جی ایچ کیو کے وہ کارندے، وہ اہلکار ذمہ دار ہے جو واشنگٹن کی پالیسی اس قوم پر، اس خطے پر، یہاں کی عوام پہ مسلط کر رہے ہیں، جس طرح ہمیں مصنوعی دہشت گردی کا شکار بنا دیا گیا ہے. تو وہ تمام قوتیں جو ہے وہ امریکہ نواز قوتیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں اقتدار میں جنہوں نے وقت گزارا ہے، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے نیب کے کیسز بھی بنائے ہوئے ہیں، دیگر مقدمات بھی بنائے ہوئے ہیں. اگر کوئی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریالٹی اور فیکٹ کے مطابق قوم اور ملک کے لیے بات کرے گا تو وہ اس سسٹم میں مطلب سپیس پیدا نہیں کر سکتا ہے. کیوں پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ اگر عمران خان جیسے پاپولر لیڈر 2024 کے جیتے ہوئے ایک لیڈر ہیں، ان کے جو جتنے ٹکٹ ہولڈرز تھے انہیں ووٹ عمران خان کے نظریے کی وجہ سے، ان کے ویژن کی وجہ سے، ان کے بیانیے کی وجہ سے دیا گیا، تو انہوں نے تو اپنی قربانی دی ہوئی ہے. وہ اس وقت جیل میں، انہوں نے فائرنگ بھی برداشت کی، ان کی شریک ازدواج بھی جیل میں، ان کا بھانجا بھی جیل میں. اب تو کچھ ٹاؤٹس سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ علیمہ آپا کو بھی گرفتار کیا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام صورتحال سے نکلنے کے لیے، جس طرح کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے، کشمیریوں کو غدار بنا دیا گیا، بی وائی سی کی جو نوجوان لیڈرشپ ہے، مارنگ بلوچ، بیبو گلزادی اور دیگر جو ان کے پاس افراد ہیں، ان کے ساتھ جو جیل میں انہیں عمر بھر قید کی سزا سنائی گئی ہے. تو ان تمام تر مسائل کے حل کے لیے، چاہے وہ بلوچ بیلٹ ہو، پشتون بیلٹ ہو، کشمیر ہو، یا اس ملک کی کوئی بھی مظلوم قوم ہو، مظلوم طبقہ ہو، اگر آپ اس ملک میں واقعی میں انصاف چاہتے ہیں، اس ملک میں واقعی میں حقیقی آزادی اور ایک تبدیلی چاہتے ہیں، دیکھیں یہ ایک ایسی چیز نہیں ہوتی ہے خود ایک چیز پھٹ جائے گی وہ پھر سب کچھ درست ہو جائے گا. اس کے لیے آپ لوگوں نے مل کے جدوجہد کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ تمام ملک کے نوجوانوں نے، میں تمام
نوجوان وہ قوتیں جو مظلوم ہیں. میں پی ٹی ایم کو بھی مظلوم سمجھتا ہوں, میرے بیانیے سے بلا شک کوئی اتفاق نہ کرے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی مظلوم ہے, بی وائی سی بھی مظلوم ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی مظلوم ہے, کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی مظلوم ہے. آپ سب نے ایک کوآرڈینیشن کرنی ہے, آپ سب نے ایک سطح پہ, ایک پیج پہ, ایک میز پہ بیٹھ کے 1 پوائنٹ قومی ایجنڈا بنانا ہوگا. 1 پوائنٹ قومی ایجنڈا یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سا 1 پوائنٹ قومی ایجنڈا بنانا ہے. وہ 1 پوائنٹ قومی ایجنڈا جو ہے وہ ہمیں ان مظلوموں کو, اس ملک کو, اس ملک کی غلام بیوروکریسی کو, اس ملک کے غلام اداروں کو اس تسلط سے نکال سکتی ہے. تو میری آپ سب سے اپیل ہے, خصوصی طور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو عہدیداران ہیں, آپ لوگوں نے پچھلے 3 سالوں سے عہدے سنبھالے ہوئے ہیں. کوئی چیئرمین ہے تو کوئی جنرل سیکریٹری ہے, کوئی صوبائی صدر ہے تو کوئی سینیٹر ہے تو کوئی اپوزیشن لیڈر ہے تو کوئی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے. آپ سب کا فرض جو ہے وہ اس وقت, ظاہر سی بات ہے, اگر آج علیمہ آپا گراؤنڈ پہ نکلی ہے, وہ جدوجہد کر رہی ہے اپنے بھائی کے رہائی کے لیے, اس ملک میں رول آف لا کے لیے, یہ اسپیس آپ تمام سیاسی لیڈران نے پیدا کی ہے. علیمہ آپا پہ کوئی موروثیت کا الزام لگانا یہ ایک جاہلانہ, ایک بے وقوفانہ حرکت ہے. اور یہ آپ پارا کا بیانیہ ہے کہ علیمہ آپا کو ٹارگیٹ کیا جائے, کیونکہ اس وقت جو عوام اور عمران خان کے بیانیے کے درمیان جو پل کا کردار ادا ہو رہا ہے وہ علیمہ آپا ادا کر رہی ہے. اگر علیمہ آپا بروقت اڈیالہ کے طرف نہ آتی, بار بار وہاں منگل کے دن بیانیہ پیش نہ کرتی, اگر وہ عدالتوں کی طرف نہ جاتی, ہائی کورٹ کی طرف نہ جاتی, تو شاید جو پچھلے 3 ادوار میں, پچھلے 3 سالوں میں جس طرح اس معاملے کو آہستہ آہستہ عوام کو ڈیمورلائز کر کے, مایوس کر کے ختم کرنے کی کوشش کی گئی, تو وہ ہم سب کے سامنے. لہٰذا آپ سب کو, اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا عہدیدار یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں, میں عمران خان کے ساتھ وفادار ہوں, تو آپ نے علیمہ آپا کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے. آپ نے ان تمام مظلوم قوتوں کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. مجھے اس چیز میں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے, کسی حد تک شرم بھی محسوس ہو رہی ہے, لیکن بتانے میں شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے. یہ میرا فرض بنتا ہے. اگر میں کسی اور سیاسی جماعت کی کوتاہی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں اس ملک کے مفاد کے لیے, اس ملک میں مظلوموں کے مفاد کے لیے, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے تحریک انصاف کے نمائندوں کو بھی یہ تلقین کروں کہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے. جو کوئٹہ میں دھرنا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہاں ہمارے صوبائی صدر شرکت کر رہے ہیں, میرا حلقہ ہے, میں خود بھی شرکت کر رہا ہوں, اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر آئے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی کے, سینٹ کے اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے, میری اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی عہدیداران سے, کہ آپ لوگ فوری طور تمام ایم این ایس کو اکٹھا کر کے, تمام ایم این ایس کو اکٹھا کر کے جنہیں فارم 47 ملا ہوا ہے ان کو اکٹھا کر کے, اور اپنے عہدیداران کو, خدا رہا آئیں یہاں. یہ بلوچستان بھی اس ملک کا حصہ ہے, یہاں جو جست خاکیاں موجود ہے, پڑی ہوئی ہے, یہ جست خاکی جو ہے یہ کسی پرائیویٹ شخص کی نہیں ہے. یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ جس پہ الزام لگایا جائے کہ یہ غدار ہے, یہ ملک کے خلاف تھا, یا اس میں یہ غلط کام تھا, یہ حکومتی اہلکار تھے, ان کی وردی بھی سرکاری تھی, ان کا ہتھیار بھی سرکاری تھا, ان کی ڈیوٹی بھی سرکاری تھی. یہ سرکاری ڈیوٹی میں سرکاری ہتھیار کے ساتھ, سرکاری وردی کے ساتھ شہید کیے گئے. تو ہم ان شہدا کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں. ان شہدا کو انصاف دینا ہم سب کا فرض بنتا ہے, ان کے انصاف کے لیے بات کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. اب ایک چیز اور بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ کتنی حیرت کی بات ہے, جس ملک میں, جس صوبے میں اپنے سیکیورٹی اہلکار کو انصاف نہ مل رہا ہو, اس کی جست خاکی 70,000 روپے دے کے آپ ایک جست خاکی آپ کو لانی پڑے, جس کے جست خاکی کو آپ اتنے بڑے ریاست, اتنی بڑی اسٹیٹ جس میں اربوں کربوں صرف کمیشن میں ٹھیکیداروں کے یا تو منسٹروں کو ملتے ہیں, یا اس بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے جو کالے بیڑیے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں, یا اور جو قوتیں ان کو دیے جاتے ہیں. ایسے ریاست میں, ایسے ملک میں سیکیورٹی اہلکار جو ہے, جو شہید ہوئے, ان کے جست خاکیوں کو لانے کے لیے 70,000 روپے بھی دینے پڑے, اور ان کے جست خاکیوں کو ایک پک اپ میں جو سنگل سیٹر تھی یا ڈبل سیٹر تھی اس میں لایا گیا. اس کے باڈی میں 7 جنازوں کو
کتنے افسوس کا مقام ہے. وہ جو وہاں لوائقین ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہمارے بچے نے، ہمارے بیٹے نے، یا ہمارے بھائی نے، یا ہمارے والد نے اس ملک کی ڈیوٹی کرتے ہوئے شہادت نوش کی. یہ تو ایک اور معاملہ ہے کہ مصنوعی دہشت گردی میں انہیں شہید کیا گیا، لیکن یہ ایک اور نقطہ ہے کہ شہید ہونے کے بعد جو ریاست کا فرض بنتا ہے وہ کتنا ادا ہوا؟ 1% بھی ادا نہیں ہوا. الٹا ہماری ریاست ان لوائقین کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ آپ کو جست خاکی ایک شرط پہ دی جائے گی، آپ احتجاج نہیں کریں گے. اچھا نظام ہے، آپ کو ماریں، آپ کو قتل کرے، آپ کو اغوا کرے، آپ کے گاڑیوں کو جلایا جائے، آپ کے چادر چار دیواری کو پامال کیا جائے، آپ کے شہداء کے جست خاکیوں کو پامال کیا جائے، اس کی بے حرمتی کی جائے، لیکن آپ پھر بھی بول نہیں سکتے. اگر آپ بولیں گے، آپ بات کریں گے تو آپ کو یا تو 4th شیڈول میں ڈال دیں گے، یا تو جو پیکا ایکٹ کے کالے قانون بنائے گئے یا اس کے علاوہ جو کالے قانون اس ملک میں بنائے گئے، یا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی کالے قانون جو بقایا جات اس ملک میں استعمال کیے جا رہے ہیں، یعنی 3 MPO، میں خود 3 MPO میں بھی بند ہوا ہوں. تو اس طرح کے قانون کا اطلاق ان سیاسی کارکنان پہ کیا جاتا ہے جو اپنے صوبے میں امن و امان کا نعرہ لے کے چلتے ہیں، جو اپنے صوبے میں اس آگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. تو میری اپیل ہے تمام سیاسی کارکنان سے کہ آپ لوگوں نے متحد ہونا ہے. متحد ہونے کے ساتھ ساتھ میری PTI لیڈرشپ سے یہ التجا ہے، خصوصی طور جو ایک الائنس بنایا گیا ہے آئین تحفظ تحریک پاکستان، اچکزئی صاحب، علامہ صاحب، گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، سہیل صاحب، باقی جو آپ کے ساتھ دیگر سٹیک ہولڈر ہیں، اگر آپ لوگ واقعی میں اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس صوبے کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ سینسیئر ہے تو بڑا آسان راستہ ہے اس تمام جدوجہد کو، جو حقیقی آزادی کی جدوجہد ہے، جسے اپنے منطقی انجام تک پہنچا کر، پائے تکمیل تک پہنچا کر اس ملک میں استحکام لایا جائے، دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. بہت آسان راستہ ہے. اچکزئی صاحب، آپ آئین تحفظ تحریک پاکستان کے بھی سربراہ ہیں، آپ قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر ہے. آپ سے اپیل ہے دستبردانہ، آپ ہو گئے، اختر مینگل صاحب ہو گئے، PTI بلوچستان ہو گئی، دیگر مظلوم قوتیں ہو گئی، آپ ایک پیش پہ ہو کے پوری طور اعلان کریں، بلوچستان سے لیڈ کریں، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. KP کا جو CM ہے، چیف منسٹر ہے، سہیل آفریدی، آپ ہو گئے، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، شیخ وقاص ہو گئے، گوہر ہو گئے، آپ پنجاب سے لیڈ کریں. کھوسو ہو گئے، آپ سارے، آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے یہ. اور میں ایک پنجاب کی ایک مثال اور بھی دینا چاہتا ہوں. پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، 12 کروڑ، اس کا 1% 12 لاکھ بنتا ہے. صرف 1% لوگ آپ پنجاب کے نکالے، صرف ایک، زیادہ بھی نہیں. KP کو جو ہے، ظاہر سی بات ہے KP میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے، وہاں اتنے زیادہ مشکلات نہیں ہیں جتنے پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں. تو وہاں جیسے دیگر نوجوان ہو گئے جو KP کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں، جو پارٹی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کا بھی حصہ ہے، وہ نوجوان سارے مل کے وہ KP سے لیڈ کرے، KP سے آنے والا جلوس جو ہے وہ لیڈ کرے. بلوچستان سے اختر مینگل صاحب ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، PTI ہو گئی اور دیگر مظلوم قوتیں ہو گئی، وہ لیڈ کرے. اور پنجاب سے سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص، لطیف کوسا، عالیہ حمزہ، XYZ جتنے بھی ہیں، آپ سب آن دا فرنٹ لیڈ کریں، نوجوان آپ کے ساتھ ہوں گے. اور کراچی سے جو ہے فنکشنل لیگ آئین تحفظ تحریک پاکستان کا حصہ ہے، کراچی سے فنکشنل لیگ لیڈ کرے، حلیم عادل شیخ لیڈ کرے، اور ان کے ساتھ دیگر جو سندھ کی مظلوم قوتیں وہ مل کے مارچ کا اعلان کرے. سب ایک پیج پہ بیٹھ کے ایک دن ڈیسائیڈ کر کے اسلام آباد مارچ کا اعلان کرے. اور جو کشمیری نوجوان ہیں جنہیں انصاف نہیں مل رہا ہے، جنہیں غدار بنا دیا گیا ہے، ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، انہیں آن دا بورڈ لے کے، اس تحریک کا حصہ بنا کے انہیں بھی بلائیں. یہ ملک جو ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ وہ طاقتور ہے، ان کا قبضہ کیسے چھڑوائیں. کوئی کام مشکل نہیں ہے. یہ سارے سیاسی شعبے باز جو کہتے ہیں کہ یہ قبضہ نہیں چھڑایا جا سکتا ہے، دراصل وہ مراعات نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ ایئر کنڈیشن روم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ پروٹوکول نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ جیل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ہتکڑی اپنے ہاتھ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنے بچوں کو جو اس ملک میں طاقتور حلقے ان کی دھمکیاں، مطلب وہ نہیں چاہتے ہیں کہ انہیں دھمکیاں دی جائے. تو اگر آپ لوگ واقعی میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ان تمام چیزوں کو فیس کرنا ہوگا. حقیقی آزادی کوئی کیک نہیں ہے جو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے گا، اور یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے،
اس پہ اگر کوئی زبردستی قابض ہوا ہے تو اس کا قبضہ اٹھانا اخلاقی طور سیاسی طور ہمارے لیے بڑا آسان ہے، صرف مزاحمت کی ضرورت ہے. ہاں قربانی دینی ہوگی، بغیر قربانی کا کچھ نہیں ہوتا ہے. 26 نومبر کو جو نوجوان شہید ہوئے، اللہ پاک کی قسم، شاید میں غلط ہوں، میرے ساتھ آپ اتفاق نہ کریں، لیکن میں قسماً الپن یہ کہتا ہوں، اگر اس رات علی امین دھرنا ختم نہیں کرتا، پی ٹی آئی مرکزی لیڈرشپ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی، ان شودا کے جسد خاکیوں کو وہیں ڈی چوک میں رکھا جاتا، صبح پورا پاکستان نکلنا تھا. سب کو دکھ درد اور تکلیف تھا جو ہمارے ساتھ ہوا. ایسے نہیں ہے، عام لوگ جو ہے اس ملک میں رہنے والے، وہ اس تمام تر حالات کو اپنے مستقبل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ملک میں یہی رجیم ہو، یہی حالات ہو. اس کے لیے عوام تو قربانی کے لیے تیار ہے، لیکن جو مین پالیسی میکر ہے، جو فیصلہ ساز ٹیم ہے یا فیصلہ ساز افراد ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ موجودہ جو حالات ہے اب اس کو دیکھتے ہوئے طبل جنگ بجنا چاہیے. کشمیر کے بعد، کشمیر کے نوجوانوں کے بعد فوری طور آئین تحفظ تحریک پاکستان، ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ بی وائی سی کے جو باہر موجود نمائندے ہیں، مارنگ بلوچ کی بہن ہیں، نائلہ بلوچ، ان کے پاس خود چل کے جائیں. اس سے آپ اس چیز سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، آپ بڑے ہوں گے، آپ کا قد مزید بڑا ہوگا اگر آپ ان کے پاس، ان کے گھر جائیں گے یا ان کے کیمپ جائیں گے، ان کی دادرسی کے لیے، ان کے موقف کو سننے کے لیے، اور ان کا موقف سن کے اسے اس حقیقی آزادی کے جدوجہد کا حصہ بنایا جائے. جو رول آف لا کے تحت وہ اس ملک میں انصاف چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لاپتہ افراد کی بازیابی چاہتے ہیں، یا اپنے منرلز پر جو ان کا دستوری رائٹس بنتا ہے وہ رائٹس چاہتے ہیں. تو ان تمام نقطوں کو آپ آئین تحفظ تحریک پاکستان، پہلے سے ہی وہ نقطے موجود ہیں، لیکن ان کے پاس جا کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کو سن کے، ان کے مطابق ان نقطوں کو جب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کے کہنے پہ اسے بھی ان حقیقی آزادی کے جدوجہد کے نقطوں کا حصہ بنائیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ کے اس ملک میں تبدیلی کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے. اسی طرح پی ٹی ایم کے منظور پشتین ہو گئے. منظور پشتین صاحب اور جو ہمارے دیگر سیاسی لیڈران ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہو، ظاہر سی بات ہے مشکل صورتحال ہے، زندگیوں کو خطرات ہے. یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ اس ملک میں کس نے کتنے وقت جینا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو بچ رہے ہیں، جو ابھی تک جی رہے ہیں، یہ اللہ ان کو زندگی نصیب کر رہا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے سیاسی مزاحمت کار جو اس ملک میں مظلوم قوتوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، ان سب کو اللہ ایک اچھی زندگی، ایک محفوظ زندگی نصیب کرے. لیکن یہاں فرض یہ بنتا ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے روپوش لیڈران منظور پشتین صاحب ہو گئے، پی ٹی ایم کے، ان کے تو بیانات آ رہے ہیں. آپ سے بھی التجا ہے کہ پلیز آپ گراؤنڈ پہ نکلیں. اب مزید مطلب کب تک ہم انتظار کریں گے؟ آپ سب مل کر ایک کمبائن رابطہ بنا کر، ایک کوارڈینیشن بنا کر، جو اس دلدل میں لوگ پس رہے ہیں، جو اس تسلط میں لوگ پس رہے ہیں، جو اس آگ میں لوگ جل رہے ہیں، اس کو ختم کیا جائے. تو یہ ایک پیش پہ ہی آ کے مجھے یقین ہے کہ آپ ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. اور ان مسائل کا ایک 100% حل جو ہے وہ میرے لحاظ سے، میری رائے کے لحاظ سے، میرے ذہن کے مطابق وہ آزاد خارجہ پالیسی میں، کیونکہ اب آپ غلام خارجہ پالیسی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ڈالر لے کے اپنے لوگوں کو مصنوعی جنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا خاتمہ ایک عمران خان آپ کو دے سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ لوگوں نے عمران خان کو گوایا تو یہ آپ یاد رکھیں، مانے نہیں، یاد رکھیں، آپ آنے والے 100 سال اس غلطی پر افسوس کریں گے. اور آپ کی نسلیں جو آنے والی نسلیں، وہ تمام سیاسی کارکنان کو جو خاموش ہے، جن کا جو فرض بنتا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اس تمام تر حالات کا مورد الزام انہیں ٹھہرائیں گے اور ان تمام تر جرائم میں انہیں شریک جرم تسلیم کریں گے. والسلام.